الحمد لله الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون هو الحي الذي لا إله إلا هو فاعبدوه قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ گرامی قدر سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی متعدد آیات میں موت کے متعلق ذکر فرماتے ہیں، جس میں سے ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو، ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت ہر انسان کو آنی ہے، اور اسلام ایسا مذہب ہے جس نے ہر چیز کے متعلق تفصیل بیان کی ہے۔ اسی لیے موت تو ہر انسان کو آنی ہے، لیکن مسلمان کی موت جب ہوتی ہے تو اس میت کے ساتھ اور اس میت کے بعد جو میت کے ورثہ ہے، جو اولیاء ہے، ان کے لیے شریعت میں کچھ احکام ہے۔ جیسی زندگی میں انسان کے لیے، مسلمان کے لیے شرعی احکام ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی مسلمان کے لیے شرعی احکام لاگو ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میت جب مسلمان مر جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی آنکھیں بند کر دی جاتی ہے، اس کے جسم کو ڈھانپ لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس مسلمان کے غسل کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے لیے کفن دفن کا بندوبست کیا جاتا ہے، اور اس میت کے، اس مرنے والے کے، اس کے جو مال ہیں، اس کی جائیداد ہیں، تو اس میت کے مرنے کے بعد بھی اس کے 4 حقوق سامنے آتے ہیں۔ جب مسلمان مرتا ہے تو یہ 4 حقوق اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو حاصل ہے۔ اب وہ 4 حقوق کیا ہے؟ سب سے پہلا حق، کسی مسلمان کے مرنے کے بعد اس کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا بندوبست کیے جائے۔ اگر کوئی رشتہ دار یا کوئی دوست اس کے کفن کا بندوبست کرتا ہے یا قبر کے لیے بندوبست کرتا ہے تو وہ ایک تبرع ہے، ایک صدقہ، یا گوئے کہ اس کے ساتھ ہمدردی ہے۔ لیکن شریعت نے اس میت کو اس کے مال میں یہ حق مرنے کے بعد بھی دیے ہے کہ اسی کے مال سے اس کو کفن دفن دیے جائے۔ اس کا پہلا حق ہے کہ اس کو غسل دیے جائے، اس کو شریعت کے مطابق، جیسے احادیث میں منقول ہے کہ مسلمان میت کو غسل دیے جاتا ہے، اور آپ علیہ السلام کی میت کو بھی غسل دیے گئے ہے، جیسے احادیث سے ثابت ہے۔ تو سب سے پہلا حق میت کو غسل دینا ہے۔ کفن، پھر کفن کی بھی تفصیلات ہے جو ہماری فقہ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور
اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالبیاض کے سفید کپڑے میں اپنی مردوں کو دفن کرو۔ سفید کے علاوہ دوسرے کپڑوں میں بھی دفن کر سکتے ہیں، لیکن سفید کپڑا بہتر اور اولا ہے۔ تو بہرحال یہ کفن، دفن، پھر اس کے لیے قبر کھودنا اور یہ ساری چیزیں، اس پر جتنے بھی خرچہ آئے گا یہ سب میت کے مال سے دیے جا سکتا ہے، یہ اس کا حق ہے۔ اور اس میں ایک ایک چیز پر اگر تفصیل کی جائے تو قرآن اور حدیث کے بے شمار تفاصیل موجود ہیں۔ مثلا غسل پر تفصیل اگر کی جائے، کفن پر کی جائے، قبر پر کی جائے، تو یہ الگ ایک تفصیلی موضوعات ہیں۔ میں مختصراً آپ کو میت کے جو حقوق ہے وہ بتلاتا ہوں۔ تو پہلا حق میت کے کفن دفن کا انتظام ہے۔ اس کے بعد میت کو جب دفن کیا جاتا ہے تو ہمارے ہاں ایک مصیبت یہ ہے، خاص طور پر شہروں کے اندر، کہ میت کے گھر میں پھر کھانے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر میت ہی کے گھر میں میت کے گھر والے کوئی کھانا پکاتا ہے اور دوسرے لوگ آ کر اسے کھاتے ہیں تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، بلکہ یہ مکروہی تحریمی ہے۔ صحابہ کرام کے متعلق صحیح ابو داؤد کے اندر موجود ہے، صحیح روایت ہے کہ صحابہ کرام یہ فرماتے تھے کہ جس گھر میں میت ہو جاتی اور وہاں اگر کھانا بنایا جاتا کہ صنع الطعام کا نوحہ، کہ میت کے گھر میں کھانا بنانا یہ ایسا صحابہ سمجھتے تھے جیسے کہ نوحہ کیے جاتے ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں جو نوحہ ہوتا تھا کہ میت پر عورتوں کو جمع کر کے ان کو رلایا جاتا تھا، تو وہ شریعت نے حرام قرار دیا۔ تو صحابہ کرام اس کو اتنا یعنی ایک بہت بڑا گوئے کہ گناہ سمجھتے تھے، ناجائز سمجھتے تھے، لیکن ہمارے ہاں لوگ آ کر بے دڑک کھاتے ہیں۔ ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر میت کے گھر والے نہ پکائے، ان کے دوست احباب ہے یا ان کے رشتہ داروں نے میت کے گھر والوں کے لیے پکایا ہے، اور اس میں پھر آنے والے لوگ بھی اگر ان کو بھی بٹھا کر کھلایا جائے تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ شہید ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اصنعوا الطعام لأہل جعفر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیے جائے۔ تو یہ احادیث سے اور صحابہ کرام کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ میت کے گھر والوں کو کھلایا جائے، نہ کہ ان سے کھایا جائے، اور ان سے کھانا مکروہی تحریمی ہے جو حرام تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ پہلے حد کے بعد یہ ضمناً یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے۔ اس کے بعد جب میت کا دفن کفن سب ہو جائے تو دوسرا حق میت کا یہ ہے کہ اس کے قرضے ادا کیے جائے، اس کے قرضوں کا بندوبست کیے جائے۔ کفن دفن کے بعد جو مال بچ چکا ہے، اب اس مال میں سے اس میت کے قرضوں کو دیکھا جائے، اس کے جو ورثہ ہے وہ اس کا حساب لگائیں، اور جو بھی قرضے ہیں، قرضے دو قسم کے ہو سکتے ہیں، ایک اللہ کا قرضہ ہے، ایک بندوں کا قرضہ ہے۔ اللہ کا قرضہ کیا ہے کہ اگر اس بندے پر زکوٰۃ واجب ہو چکی تھی، اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، رہ گئی ہے، حج فرض ہو چکا تھا لیکن اس نے حج ادا نہیں کیا، اسی طرح روزے چھوٹ چکے تھے اور اتنی مہلت اس کو مل گئی تھی کہ یہ ان دنوں میں روزے رکھ سکتا تھا لیکن اس نے روزے نہیں رکھے، تو اس کا فدیہ اس حج کے بدلے اس کا حج بدل اور زکوٰۃ جو رہ گیا ہے وہ بھی اس کے مال میں سے ادا کیے جائے گا، اور یہ حقوق اللہ ہے۔ اسی طرح بندوں کے حقوق، کہ اگر بندوں کے قرضے اس مرنے والے پر ہیں تو اب اس کے مال میں سے یہ قرضے ادا کیے جائیں، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب کوئی مسلمان میت آتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے معلوم فرماتے تھے کہ اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے. اگر کہا جاتا کہ جی قرضہ ہے، اگر قرضہ ہے تو اس نے اتنا مال چھوڑا ہے کہ جس سے اس کے قرضے کی ادائیگی ہو سکے، تو اگر ہو سکتا تو ٹھیک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے جنازے کی نماز پڑھا لیتے. لیکن اگر اس کے مال میں سے اس کے قرضے کی ادائیگی ممکن نہ ہوتی یا اتنا مال ہی نہیں ہوتا یا کم ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرماتے ہیں کہ صلو علی صاحبکم، کہ تم اپنے اس ساتھی پر خود ہی نماز جنازہ پڑھاؤ، میں نہیں پڑھا سکتا. اب بعض روایات میں کہ کچھ صحابہ نے ذمہ لیا کہ اللہ کے رسول ہم اس کی طرف سے اس کے قرضے کو ادا کر لیں گے، آپ ان کے جنازے کی نماز پڑھا لیں. تو اس طرح آپ نے پھر جنازے کی نماز پڑھائی ہے، کیونکہ جب تک قرضہ ادا نہیں ہوتا احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس میت کا روح معلق رہتا ہے، یعنی بندھا ہوا رہتا ہے جب تک اس کے قرضے کی ادائیگی نہیں ہوتی. اس لیے یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب میت مر جائے اس کے کفن دفن کے بعد اس کی قرضے کی ادائیگی، یہ بہت ضروری مسئلہ ہے تاکہ وہ میت عذاب سے چھٹکارا حاصل کر سکے اور وہ جو اس کا روح جو گوئے کہ ایک معلق ہے، جو بندھا ہوا ہے، وہ خلاصی پا سکے. تو یہ دو حق ہو گئے کہ اس میت کے مال میں سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا. تیسرے نمبر پر اس کی وصیت. اگر مرنے والے نے وصیت کی ہے کہ میرے مال میں سے فلاں کو دیں، تو اس کے مال میں سے صرف تہائی کی وصیت مانی جائے گی. قرآن کریم میں توصون بہا او دین، یعنی وصیت کے الفاظ مقدم ہیں، قرضے کے الفاظ مؤخر ہیں. تو قرآن کریم کی آیات سے ایسے پتہ چلتا ہے کہ کفن دفن کے بعد پہلے وصیت ہے اور اس کے بعد قرضہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ لوگوں قرآن کریم کی آیت سے کہیں تمہیں دھوکہ نہ لگ جائے کہ قرآن کریم میں تو وصیت مقدم ہے اور قرضہ مؤخر ہے، لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے میت کا قرضہ ادا کیا ہے، اس کے بعد وصیت نافذ کی ہے. تو ترتیب یہ ہے کہ پہلے کفن دفن، پھر قرضہ، اور تیسرے نمبر پر وصیت ہے. وصیت کے متعلق تفصیل یہ ہے کہ شروع میں اسلام کے ابتدائی ادوار میں وصیت فرض تھی اور قرآن کریم کی آیت ہے، آج بھی موجود ہے، اور جو کہ اس کی تلاوت کا حکم آج بھی باقی ہے، لیکن حکم میں فرق آ گیا ہے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر ان الوصیۃ. تو یہ الوصیہ کا تعلق کتبہ سے ہے، یعنی کتب علیکم الوصیہ، کہ تم پر وصیت کو فرض کیے گئے ہیں. لیکن یہ ابتدا میں فرض تھا جب آیات میراث کا نزول نہیں ہوا تھا. جب آیات میراث کا نزول ہوا تو پھر یہ وصیت کی فرضیت ختم ہو گئی. اور یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ پورا رکوع جو ہے میراث کی متعلق ہے، اور اس آیات میراث کی وجہ سے وصیت کی فرضیت ختم ہو گئی. فرضیت ختم ہو گئی لیکن استحباب باقی ہے. لہذا اب وصیت تو ہوگی لیکن مستحب درجے میں ہے، فرض نہیں ہے، چونکہ اب اللہ نے حصے خود متعین کر دیے ہیں اور ورثہ کے حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں تفصیل سے بیان کر لیے ہیں. لہذا وصیت کی فرضیت اب منسوخ ہے لیکن مستحب ہے. اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی تو یہ اس کا تیسرا حق ہے، لیکن وصیت صرف ثلث کے اندر مانی جائے گی، 1/3، 1/3 کے اندر، 1/3. یعنی اگر کوئی مر جاتا ہے، اس کے
کفن دفن کے بعد قرضے کی ادائیگی کے بعد اگر اس کے پاس مثلاً 3 لاکھ روپے رہ جاتے ہیں تو 3 لاکھ میں سے 1 لاکھ میں اس کی وصیت مانی جائے گی، باقی 2 لاکھ چھوڑ دیے جائیں، تو 1 لاکھ میں اس کی وصیت ہوگی۔ وصیت وارث کے لیے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اعطى کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیے ہے، لہذا آج کے بعد کسی وارث کے لیے اب وصیت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وارث کے لیے اللہ نے اب حصے متعین کر دیے ہیں تو ان کے لیے اب وصیت نہیں ہوگی۔ وصیت ثلث ہو، اس کی دلیل ہمارے پاس کہاں سے آئی، کہاں سے ہم یہ کہتے ہیں؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جب وہ بیمار تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی رسول میری تو ایک ہی بیٹی ہے اور مال میرے پاس بہت ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے پورے مال کو اللہ کے نام پر دے دوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پورے مال کو مت دو، تو انہوں نے فرمایا کہ آدھے مال کو، آپ نے فرمایا نہیں آدھا بھی زیادہ ہے، تو اس نے کہا اللہ کی رسول الثلث، کہ پھر 1/3 1/3 مال کو، تو آپ نے فرمایا الثلث کثیر، کہ ثلث، ہاں ثلث بھی زیادہ ہے۔ اس الثلث کثیر جو حدیث میں الفاظ ہیں، اس وجہ سے علماء امت کہتے ہیں کہ اگر 1/3 سے کم وصیت ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ نے ثلث کو بھی کثیر فرمایا ہے، تو ثلث سے کم وصیت ہونی چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن ثلث تک گنجائش ہے۔ بہرحال ثلث کے اندر اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا، اور وصیت نافذ ہونے کے بعد چوتھا حق پھر اس میت کا یہ ہے کہ مثلاً میں نے آپ کو کہا تھا کہ 3 لاکھ روپے، تو 1 لاکھ اس کی وصیت کے ہو گئے، اب 2 لاکھ جو رہ گئے ہیں، تو اب اس کا چوتھا حق یہ ہے کہ یہ 2 لاکھ اس کے ورثہ کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا، یہ میت کا چوتھا حق ہے۔ اور یہ تقسیم کیسی ہوگی؟ تقسیم یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے تقسیم کر دیں گے، جیسے ہمارے ہاں لوگ بیٹوں کو دے دیتے ہیں، بھائیوں کو دے دیتے ہیں، چچاؤں کو دے دیتے ہیں، اور بیٹیوں کو خاص طور پر، بہنوں کو، بیوی کو، ماں کو، دادی کو، نانی کو، خاص طور پر یہ عورتیں جو ہیں ان کو حصہ نہیں دیا جاتا، یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ہاں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن لوگوں کے حصے متعین کیے ہیں وہ کل 12 افراد ہیں، اور 12 میں سے 8 عورتوں کے حصے بیان کیے گئے ہیں اور 4 صرف مردوں کے، 8 عورتیں اور 4 مردوں کے حصے بیان ہوئے ہیں، جس کی تفصیل قرآن کریم میں موجود ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ پورا رکوع ہے اور اس میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں، اور اس میں کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کوئی کسی کا حصہ روکے یا معاف کرا دے جب تک تقسیم نہیں ہوگی۔ تقسیم ہونے کے بعد اگر کوئی اپنا حصہ معاف کرانا چاہے یا معاف کرنا چاہے تو پھر معاف ہو سکتا ہے، لیکن تقسیم جب تک نہیں ہوئی ہے تو یہ معاف نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اس میں بھی بہت غور کے ساتھ، اور یہ ایک المیہ ہے عوام اور خواص سب کے اندر، کہ میراث کو تقسیم نہیں کیا جاتا، جبکہ یہ میت کا چوتھا حق ہے کہ اس کے مابقی مال کو اس کے ورثہ کے اندر تقسیم کر دیے جائے، اور جس کا جو حق ہے وہ حق ان کو دے دیے جائے۔ اگر زندگی میں اس میت نے اپنی اولاد کو یا کسی وارث کو کوئی حق دیے ہے تو وہ میراث نہیں ہے۔ زندگی میں اگر دیے ہے اور اس کو مالک بھی بنایا ہے، کیونکہ ہمارے فقہ کی جو کتابیں ہیں، عالمگیری، فتاوی شامی، فتاوی عالمگیری، اور تقریباً تمام کتابوں میں کہ یہ ہبہ ہے، اور ہبہ ملکیت سے تام ہوتا ہے،
تو اگر زندگی میں کوئی چیز کسی کو دی ہے، اس کو مالک بھی بنایا ہے، تو اس صورت میں وہ پھر مالک بنا ہے زندگی میں، اب وہ اس آدمی کے مورث کے مرنے کے بعد جو چیز زندگی میں اس نے دی تھی، تو زندگی میں دینے والی جو چیز ہے اب وہ وراثت میں نہیں آئے گی، اور اس کے علاوہ جو مال بچے گا تو وہ وراثت میں شامل ہو جائے گا۔ بہرحال تو چوتھا حق میت کا یہ ہے کہ اس کا مابقی مال اس کے ورثہ کے اندر تقسیم کر دیے جائے، اور جو حق ہے، جن کے حق ہے، بیٹیوں کے ہیں، بہنوں کے ہیں، بیٹوں کے ہیں، بھائیوں کے ہیں، جن کے بھی حقوق ہیں، تو وہ حق ان تک پہنچا دیے جائے۔ اور یہی میراث کا حق بھی موضوع بھی ہے کہ ایصال الحقوق الی مستحقیہا، کہ حقوق جو ہے وہ مستحقین تک پہنچا دیے جائے۔ بہرحال تو یہ 4 حقوق میت کے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد اس کو یہ حقوق ملنے چاہیے۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا مات الانسان، کہ جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عملہ، تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، ختم، یعنی اس کا کوٹا پورا ہو گیا، اس کے عمل کا جو کوٹا تھا، جو رجسٹر تھی، وہ آج بند ہو گئی اس کے مرنے کے ساتھ۔ لیکن فرمایا الا من ثلاث، لیکن 3 چیزیں اب بھی ایسی ہے جو مرنے کے بعد بھی اس میت کو فائدہ دے سکتی ہے۔ اور وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ اس نے کوئی صدقہ جاریہ پیچھے چھوڑ دیا ہو، ایسا صدقہ جس سے سارے مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں، مثلا کوئی مسجد بنا لی، کوئی مدرسہ بنا لیا تھا، کوئی کنواں کھود کے اس میں پانی سب استعمال کرتے ہیں، یا اسی طرح کا کوئی بھی ایسا عام صدقہ جس سے سب کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو یہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ دے رہا ہے۔ یا فرمایا او علم ينتفع به، کہ ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، مثلا کوئی عالم ہے کہ اس کے بہت سارے شاگرد رہ گئے، اور ان شاگردوں کے ذریعے سے ان کو فائدہ مل رہا ہے، شاگرد جو علم حاصل کریں گے، جو پڑھیں گے، جو سیکھیں گے اور آگے دوسروں تک پہنچائیں گے، تو اس میں اس استاذ کا حق ہے، اس کو بھی ثواب پہنچتا جائے گا۔ یا اسی طرح اگر اس عالم نے کوئی کتاب لکھ دی ہے اور اس کی کتاب وہ سارے مسلمان پڑھ رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، فائدہ پہنچ رہا ہے امت کو، تو یہ اس کے لیے یہ علم اس کو فائدہ دے رہا ہے۔ اسی طرح کسی عالم کے بیانات چلتے ہیں اور لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے اسی ضمن میں آ جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز اولاد صالح، ولد او ولد صالح، یا نیک اولاد۔ اگر نیک اولاد اس نے اپنی اولاد کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی سکھائی ہے، سنت کے مطابق زندگی سکھائی ہے، اور اب ان کی اولاد قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزار رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پورا کر رہی ہے، تو ان اولاد کی وجہ سے بھی اس آدمی کو ثواب پہنچتا جائے گا، اور ان کے نیک اعمال میں بھی اس مرنے والے کا حصہ ہوگا۔ تو یہ میت کے حقوق اور کچھ باتیں تھی جو میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔